گاؤں کے اندر ویسے تو جمعہ قائم کرنا منع تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جمعہ قائم فرمایا اور تمام اطراف کے گاؤں والے وہیں پر آ کر ایک جگہ ایک سٹی میں جمعہ ادا کیا کرتے تھے اور یہی سنت متوارثہ آگے رہی۔ تو فقہاء نے یہی لکھا کہ جمعہ قائم ہونے کی ایک شرط مصر بھی ہے۔ مصر مینس شہر ہے جس میں بازار ہیں، کوچے ہیں، عدالتیں ہوں، ہسپتال وغیرہ ہو، اسکولز ہوں، وہاں پر ہو سکتا ہے۔ تو گاؤں میں نہیں ہوگا کیونکہ سنت متوارثہ چل رہی تھی۔ لیکن جب گاؤں میں جمعہ قائم ہونا شروع ہو گیا اور بکثرت ہوا اور لوگوں میں سستی آئی کہ وہ شہر تک نہیں جاتے تھے، اور اگر ان کو یہ کہا جائے کہ آپ گاؤں میں جمعہ نہیں پڑھیں ہوگا نہیں تو وہ جمعہ ہی چھوڑ دیں گے، تو پھر فقہاء نے اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ جمعہ گاؤں میں قائم کر سکتے ہیں، لہٰذا اب جمعہ قائم ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو آپ نے دو مساجد کا کہا، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ مختلف مکاتب فکر کی مساجد ہوں، ایک لوگوں نے اپنے اسکول آف تھاٹ کے مطابق وہ اس کو نماز ادا کرتے ہیں، دوسرے اپنی مسجد میں ادا کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں تو مسجد کی کثرت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک ہی مسلک کے لوگ ہیں اور مسجد میں گنجائش بھی بہت ہے، ایسی صورت میں دو جو پہلی مسجد ہے وہ تو ٹھیک، دوسری مسجد قائم کرنا یاد رکھیں کہ یہ ناجائز ہوتا ہے، کیونکہ دوسری مسجد جب آپ قائم کریں گے تو پہلی مسجد کی جماعت میں قلت واقع ہوگی، اور جب ضرورت بھی نہ ہو، یہاں بڑی جماعت ہو سکتی ہو اور دوسری مسجد قائم کر کے پہلی کی تقلیل جماعت کے آپ سبب بنیں گے، تو اس کو فقہاء نے سخت مکروہ لکھا ہے۔ ایسی صورت میں تو ہونا چاہیے کہ دونوں کمیٹیاں باہم رضامندی سے ایک جمعہ قائم کریں۔ یوں کر سکتے ہیں، ایک دفعہ اس مسجد میں جمعہ قائم کریں اور دوسری دفعہ دوسری مسجد میں جمعہ قائم کریں، اور سب لوگ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں تاکہ ایک بڑی جماعت نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو اس طرح بڑی جماعت محبوب ہے۔